الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا صدق الله العظيم. میرا عزیز و بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا احسان کرم ہوا ہے کہ اس رب کریم نے ہم سب کو جمعے کے لیے سب سے پہلے آنے کی توفیق عطا فرمائی. دیکھو میرا عزیز و بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں اور آپ کو خاتم النبیین عطا فرمایا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور مرتبہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے نبی تمام کائنات کے نبی ہیں. ہمارے نبی جو ہے تمام انسانوں کے، تمام جنات کے نبی ہیں. لیکن میرے عزیز و بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعنی بہت سارے انبیاء علیہ السلام ایسے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معجزہ عطا فرمایا. یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ ہی عطا فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے نمرود نے اور ان کے گاؤں والوں نے مل کر کے جو ہے آگ کے اندر ڈالا گیا. آگ جلائی گئی، کئی دنوں تک جو ہے آگ کے اندر لکڑیاں اکٹھی گئی اور آگ کو جلایا گیا. پھر آگ جو ہے جلی اور کئی دنوں تک آگ جلتی رہی، یہاں تک کہ آگ وجود کے اندر آئی اور آگ کی جو ہے شعلے اور انگارے اتنے اوپر ہونے لگی کہ اوپر سے اگر کوئی پرندہ نکلتا تو وہ بھی جو ہے خاک ہو جو ہے انہوں نے بلا کر اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے آگ میں ڈالنا چاہا تو نہیں ڈال پائے. کہ جو شیطان کے ذریعے تدبیر وجود کے اندر آئی اور انہوں نے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے آگ کے اندر ڈالا گیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ کرنا ہی ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، فرشتے آتے کہنے لگے آپ کہیں تو ہم جو ہے بارش برسا دیں تاکہ یہ آگ ٹھنڈی ہو جائے. دوسرے فرشتے کہنے لگے آپ کہیں تو ہوائیں چلا دیں تاکہ جو ہے یہ ہوا کے اندر اڑنے لگ جائے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ میرا خالق اور مالک نہیں دیکھ رہا ہے. فرمایا اللہ دیکھ رہا ہے. فرمایا یہ مجھے جو ہے تمہاری ضرورت نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ تو اگر اس کا جو ایک بار بھی جلا لے گی تو تیری خیر نہیں ہے. تو آگ نے جو ہے اس کا کچھ بھی نہیں جلایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر ہیں لیکن معجزہ یہ ہے، اللہ کا حکم یہ ہے، اللہ کا حکم ہوا تو میرا عزیز و بزرگ اور دوستو آگ جو ہے نہیں جلا پائے. اور جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیل اللہ بنایا.
کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے اور جو ہے اللہ کے دوست تھے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ کی پیدائش ہو رہی تھی اور فرعون کو معلوم ہوا، پتہ چلا کہ ایک نبی آئے گا اور نبی آنے کے بعد جو میں انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا ہوں، میں لوگوں کو جو کہتا ہوں کہ تمہارا رب میں ہی ہوں، تمہارا خالق میں ہی ہوں، وہ ایک نبی آئے گا اور میری وحدانیت کو ختم کرے گا اور وہ حکومت کرے گا۔ تو انہوں نے جو ہے یہ کام شروع کر دیا کہ جو ہے جس کے گھر کے اندر بچہ پیدا ہوتا تو لوگوں کو معلومات کرنے کے لیے کہہ دیا کہ جو اطلاع دے گا اس کو انعام دیا جائے گا، اور جس کے گھر کے اندر بچہ پیدا ہوتا تو فرعون جو ہے اس بچے کو دفن کر دیا کرتا، یہاں تک کہ اس کو قتل کر دیا کرتا تھا، اس کو دفن کر دیا کرتا۔ یہ فرعون کا معمول تھا، لیکن ہمارا خالق اور مالک کن فیکون کا مالک ہے، وہ جو کرنا چاہتا ہے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہوتا۔ پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، آخر کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان کی ماں نے کہا کہ اب فرعون کو پتہ چل جائے گا تو فرعون چھوڑے گا نہیں، اس لیے ہم یہ کریں کہ ایک صندوق بنا دی جائے اور ان کو صندوق کے اندر ڈال کر کے دریا کے اندر ڈال دیا جائے۔ تو جو ہے اس کی جو ہے لڑکی کو، اس کی بہن کو بھیج دیا گیا، وہ جو ہے گئی وہاں پر اور وہاں پر جا کر کہنے لگی سنار سے کہ جو ہے مجھے جو ہے صندوق چاہیے، صندوق بنا کر دیجیے۔ تو وہ کہنے لگا بھائی کیا بات ہے؟ فرمائے ایسی، فرمائے جب تک بات نہیں بتائیں جو ہے میں تجھے جو ہے بنا کے نہیں دوں۔ اس نے اصرار کی، ضد کی، تو جو ہے اس بہن نے کہا کہ میرے گھر کے اندر ایک بچہ پیدا، میرا بھائی پیدا ہوا ہے، امی نے مجھے بھیجا ہے کہ اس کو جو ہے صندوق کے اندر رکھا جائے۔ تو وہاں جو فرعون کو جو دعوت دیا کرتا، فرعون کو جو کسی چیز کی اطلاع دیا کرتا تھا تو فرعون اس کو انعام دیا کرتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں اس انعام سے پیچھے کیوں ہو جاؤں؟ وہ کہا آپ یہاں رکے، وہ فوراً بھاگا اور جو فرعون کے دربار کے اندر پہنچا، اور جیسے اندر جا کے فرعون سے بات چیت کرنے لگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان کے اوپر تالا لگا دیا، زبان حرکت نہ کر پائے۔ یہ کیا بات ہے؟ میں باہر سے بول کے آ رہا تھا، بول رہا تھا، اندر کیا ہو گیا؟ جیسی زبان کے اوپر تالا لگا، نہیں بول پائے۔ پھر جو ہے وہاں کی جو افسر وغیرہ تھے انہوں نے اس کو مارا اور مار کے باہر بھگایا، جب تجھے بولنا نہیں آتا اندر کیوں رکھ رہے ہو؟ باہر نکلا جو ہی کہ پھر بولنے لگا، پھر اندر گیا، پھر پٹائی ہوئی، باہر نکالا گیا۔ پھر اس نے سوچا کہ معجزہ تو کچھ اور ہے، اب مجھے بنا کر ہی دینا ہی پڑے گا۔ تو جو ہے اس نے جو ہے صندوق بنا کر کے دے دی گئی، اور اس کی جو بہن تھی وہ صندوق گھر کے اندر لے کے گئی، اور اما جان نے اس کو جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو صندوق کے اندر ڈال دیا گیا اور اس کو جو ہے دریا کے اندر ڈال دیا گیا۔ فرعون اور فرعون کی بیوی آسیہ باہر بیٹھے اور اس صندوق نظر آئی گزر رہی پاس سے، تو کہنے لگی کہ جو ہے اس کے اندر سے ہمارے لیے کچھ نہ کچھ بھیجا ہے اللہ نے۔ حالانکہ جو آسیہ جو گھر والی ہیں وہ وحید کی اطاعت کرنے والی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والی، اور فرعون جو ہے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا۔ لیکن جب اس کو کھول لیا گیا، دیکھا گیا تو بچہ، تو فرعون پہلے گھبرایا ہوا تھا، اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام آنے والے، یہی موسیٰ ہے۔ فرعون موسیٰ نہیں، تو اللہ نے مجھے میرے لیے بچہ بھیجا ہے، اس لیے اس کا امتحان لیا جائے۔ جب اس کے امتحان لیا گیا، ایک طرف جو ہے سانپ کو رکھا گیا اور ایک طرف انگاروں کو رکھا گیا، اور فرعون کہنے لگا اگر جو اس سانپ کو پکڑ لیتا تو واقعی موسیٰ ہوگا، اور انگار کھائے گا تو موسیٰ اس کا نام نہیں ہے۔ تو جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سانپ کو پکڑنے لگے، اللہ کا حکم ہوتا ہے، فرشتہ فوراً نازل ہوتا ہے اور فرشتہ اس کا ہاتھ پکڑ کر انگار کو اندر ڈال دیتا ہے۔ اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بولنے کے اندر گڑگڑاہٹ پیدا ہوئی، اور پھر فرعون کے اطمینان ہو گیا کہ ہاں یہ موسیٰ تو نہیں، ان کی پرورش کر رہے ہیں گھر کے اندر۔ اللہ کی ذات دیکھیے، پھر جو ہے جب دودھ، نبی کسی کا دودھ نہیں پیا کرتا ہے، جب دودھ کے لیے پہلے کوئی دودھ پلانے کے تیار نہیں، بہت ساری عورتیں آ گئی کہ دودھ پلائے، لیکن کسی کا دودھ پینے کے تیار نہیں۔ پھر جو ہے آخر کے اندر وہ لڑکی وہاں پہنچی کہ میرے گھر کے اندر ہو سکتا امی جان ہے، ہو سکتا اس کا دودھ پی لے۔ تو فرعون کہنے لگا دیر کیوں کر رہے، اس کو بلا کے لا تو صحیح۔
اس کو نوکری پر رکھوں گا، اس کو پیسہ دوں گا اگر اس کا دودھ پی لے گا۔ اس کے امی جان کو بلانے لگا، جیسے امی جان آئی دودھ پلانے لگی تو یہ فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے عظمت بڑھا رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہو رہی ہے اور اماں جان کو وظیفہ مل رہا ہے، اماں جان کو پیسہ مل رہا ہے۔ اس طریقے سے تربیت ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے کچھ سمجھدار اور کچھ بڑے ہوئے تو فرعون جو اپنی گودی کے اندر لے کے بیٹھا ہوا تھا، اور جو ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے داڑھی پکڑ کر تماچا مار دیا تو فوراً سمجھ گئے کہ وہی موسیٰ ہے۔ وہ سمجھ لگے تو موسیٰ علیہ السلام کو گھر سے باہر کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی اور کہا کہ آپ نبی ہیں اور فرعون کے پاس جائیے اور فرعون کو جو ہے ایک اللہ کی ایک وحدانیت کی دعوت دیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آئے اور فرعون کو ایک اللہ کی دعوت دینے لگے۔ تو فرعون تو جو ہے پہلے سے اس غرض کے اندر تھا، غصے کے اندر ہوا اور فرعون بات کہاں ماننے کے لیے تیار تھا۔ فرعون نے جادوگروں کو بلایا اور جادوگر آئے اور جادوگر آ کر کے جو ہے انہوں نے اپنا جادو دکھانا شروع کیا اور جو ہے بہت سارے سانپ بنائے۔ اب موسیٰ علیہ السلام بیچ کے اندر اور چاروں طرف جو جادوگروں کی بھیڑ لگی ہوئی اور انہوں نے سانپ بنا رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے گھبرا گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے موسیٰ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کے اندر جو عصا تھا، اللہ نے کہا اے موسیٰ یہ کیا ہے؟ اللہ یہ تو عصا ہے۔ اللہ نے فرمایا اس کو زمین پر مارو۔ اللہ نے اس موسیٰ علیہ السلام زمین پر مارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سانپ بنایا اور ایک اتنا بڑا سانپ بنا کہ سارے سانپوں کو جادوگر جتنے سانپ بنائے تھے ساروں کو ایک لقمے کے اندر نگل لیا۔ اب جادوگر بہت سارے سمجھدار تھے، وہ سجدے کے اندر گر پڑے، وہ ایمان کے داخل ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قافلہ بڑھ گیا، دعوت دینے کی غرض سے آئے تھے، فرعون تو نہیں مانا لیکن جو جادوگر تھے وہ ایمان داخل ہو گئے۔ اب جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس سانپ کو پکڑنے لگے، اللہ نے کہا کس کو پکڑے؟ تو جو ہے دامن سے پکڑنے لگے، فرمائے دامن سے نہیں ہاتھ سے پکڑو۔ تو جو ہاتھ سے پکڑا تو اللہ تبارک و تعالیٰ عصا بنا دیا۔ تو کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ نہ عصا ہے، یہ جو آپ چاہتے ہیں وہی ہے، نہ عصا ہے نہ عصا ہے، بلکہ جو آپ چاہتے ہیں وہی ہے۔ تو جو ہے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنے قوم کو لے کر کے اور جو لوگ ایمان داخل ہوئے تھے ان کو لے کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ آگے آگے چلنے لگے، فرعون اور غصے کے اندر ہوا، فرعون اپنے قوم کو پیچھا کیا اور لے کے روانہ ہوئے۔ چلتے گئے آگے آگے آئے تو جو پیچھے فرعون کا لشکر آگے جو ہے دریا آ گیا۔ اپنے ساتھیوں کہنے لگے موسیٰ آج تو ہلاکی کر لیا ہے، آگے دریا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، اب ہم کہاں جائیں گے، اب ہمارا کیا حال ہوگا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کے اندر جو عصا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عصے کو جو دریا کے اندر مارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر راستے بنا دیے اور ان کی جو قوم تھی اس کے اندر سے پار ہو گئی، بڑا سہولت بآسانی کے ساتھ پار ہو گئی۔ پھر فرعون قریب پہنچا تو کہنے لگا دیکھو میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں ہوں، دیکھو میں نے جو ہے پانی کے اندر راستے بنا دیے۔ جیسے ہی فرعون کا لشکر بالکل بیچ کے اندر پہنچتا ہے اللہ کا حکم ہوتا ہے اور جو پانی آپس کے اندر مل جاتا ہے اور فرعون کا لشکر جو ہے غرق ہو جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ میرا عزیز بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ کے پاس جو لکڑی جو عصا ہوا کرتی تھی وہ آپ جیسا چاہتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ ویسا بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی لشکر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے آپ کو نجات عطا فرمایا۔ اور دوسرا معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ عطا فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کریم اللہ بنایا، یعنی موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی دور پر جا کر بات کیا کرتے تھے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزہ عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح اللہ بنایا، یعنی جو ہے مٹی کی چڑیا وغیرہ بناتے تھے اور اس میں پھونک مارتے تو جان آ جایا کرتی تھی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا۔ ایک مرتبہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبرستان سے گزر رہے، اس کی قوم کہنے لگی کہ جو ہے آپ چڑیا وغیرہ روزانہ زندہ کرتے ہو، آج جو ہے اس قبروں والوں کو زندہ کر کے دکھلائے تاکہ ہم مانیں۔ تو جو ہے انہوں نے قبر کے اوپر پر مارا اور قم باذن اللہ، اللہ کے نام سے کھڑا ہو، تو کھڑا ہوا
اس شخص جو کھڑا ہوا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی قوم سے تھا، اور اس سے کہا گیا کہ جو ہے قبر کے اندر کیا کیفیت ہے، قبر کے اندر کیا حالات ہیں؟ تو کہنے لگا تو پر افسوس ہوتا ہے، قبر کی زندگی کے بارے میں پوچھ رہے، فرمایا تو کیا پوچھوں؟ فرمایا مجھے جو موت کا جھٹکا لگا اس کے بارے کے اندر پوچھو تو صحیح، قبر سے پہلے تو موت ہے، تو فرمایا بتائیو۔ فرمایا جو مجھے موت آئی تھی، مجھے جو موت کا جو جھٹکا لگا تھا وہ کڑواہٹ آج بھی میرے جو ہے دل کے اندر موجود ہے۔ تو میرا عزیز و بزرگ اور دوستوں، باہر ہمارا ہم سب کو ہے، اس لیے آخرت کی فکریں کریں، آخرت کی تیاری کریں، اس کے اندر فائدہ ہمارا اور آپ کا ہوگا۔ اب انسان تو سب کچھ ہم نے سب کچھ دنیا کو سمجھ رکھا ہے، ہم دنیا کے پیچھے مشغول ہو باہر میرا عزیز و بزرگ اور دوستوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزہ عطا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس مہینے کے اندر، رجب کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا، جس کا قرآن کے اندر ذکر ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا فرمایا۔ معراج یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیت اللہ سے لے کر مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک گئے، وہاں تمام انبیاء علیہ السلام اکٹھا تھے استقبال کے لیے۔ ہر نبی سوچنے لگا کہ میں جو ہے امامت کروں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاقات کا اعلان فرمایا تو جبریل علیہ السلام اور فرشتوں کو بھیجا کہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے آؤ۔ تو جبریل علیہ السلام آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے کو چاک کیا اور دل کو نکالا گیا، دل کو جنت کے پانی سے دھویا گیا، اور اس طریقے سے اس کو جو ہے معراج کروائی۔ اور جو ہے ہر نبی سوچنے لگا کہ آج جو ہے نماز میرا نمبر لگے گا، جو ہے جبریل علیہ السلام نے اذان پڑھی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصلی پر کھڑا کر دیا کہ آپ جو ہے نماز پڑھیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے جو ہے معراج عطا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کیسے گئے؟ براق کے ذریعے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جو ہے گھوڑا بھیجا، جبریل علیہ السلام براق سواری لے کر گئے اور اس کے اوپر سوار ہو کے جو ہے آسمان پر گئے، اور جو ہے وہاں جو ہے انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کے اندر پہنچے، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو بھی دیکھا، جہنم کو بھی دیکھا، اور جو ہے اپنے قوم کے کیا حالات ہیں، اپنے قوم کہاں کس طرح کے جائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا کا سارا راستہ دیکھی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک معجزہ یہ دیکھا کہ جو ہے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کا پیٹ کے اندر جو ہے نظر آتے ہیں، پیٹ کے اندر سانپ نظر ہے۔ جبریل علیہ السلام سے کہنے لگے یا جبریل کہ کون شخص ہے جس کے پیٹ کے اندر سانپ بیٹھا ہوا، پیٹ کے اندر سانپ نظر آتے ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کی امت کے یہ وہ لوگ ہیں جو رشوت لینے والے ہیں، جو سود کھانے والے ہیں، گویا وہ اپنے پیٹ کے اندر انگارے اور سانپ کھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج اس کے اندر امت مسلمہ خاص طور سے عام ہوتی جا رہی ہے، ہم اس کے اندر فائدہ اور منافع دیکھتے ہیں، حالانکہ نقصان کتنا ہے میرا عزیز و بزرگ اور دوستو۔ بہرحال اس موضوع کو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، لیکن بات بیچ کے اندر آ کے میں اس کو دوہرا دیتا ہوں۔ کہنے کا مقصد یہ میرا عزیز و بزرگ اور دوستو کہ سود، رشوت یہ بہت ہی بڑی چیز ہے۔ جب انسان سود کے ایک لقمہ کھاتا ہے نعوذ باللہ 40 دن تک کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوتی ہے، اتنا بڑا نقصان ہے نعوذ باللہ۔ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ میں 36 مرتبہ کالا ہو کرے، اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے کہ سود کا ایک لقمہ اور ایک درہم کا کھا لے۔ یہ چیزیں ہماری نظروں کے سامنے ہیں، لیکن آج ہمارے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے۔ جب انسان کے اللہ کا خوف اور ڈر نہیں ہوتا ہے تو انسان گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا ہے، انسان گناہ کی چیز کو گناہ کی چیز نہیں سمجھتا ہے۔ حالانکہ کتنی بیانات کر لی جائے، کتنی بات بتائی جائے، آج ہمارے دل کے حالات اور کیفیت یہ ہو چکی ہے کہ ہمارا جو دل ہے یہ بالکل کالا اور سیاہ ہو چکا ہے۔ اس لیے میرا عزیز و بزرگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں توبہ و استغفار کرنی چاہیے، اور جو ہے ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے کہ جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے
ہم سب سے ایک ذرے ذرے کا، ایک بوند بوند کا، ایک لمحے لمحے کا، ایک سیکنڈ سیکنڈ کا اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے حساب لیں گے. ہم آزاد نہیں ہیں میرا عزیز بزرگ اور دوستو. جب ہم نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا ہے تو ہم اپنے من چاہیے زندگی نہیں گزار سکتے ہیں، تو ہمیں رب چاہیے زندگی کو گزارنا ہو. ایش آرام کرنا تو کر سکتے ہیں، اصل پتہ آخر میں چلے گا. ہمارا ایش آرام کوئی نہیں ہے. اصل ایش آرام فرعون کیا کرتا تھا، 500 سال تک سر کے اندر کبھی درد نہیں ہوا، ظلم اور ستم عام کرتا رہا، لوگوں کو سماتا رہا، من چاہیے زندگی گزارتا رہا. لیکن جب اللہ نے پکڑ فرمائی تو کوئی چھوڑانے والا نہیں ہے. یہی ہمارا حشر ہونے والا ہے. ان ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، ان کی دعا ہے، اس کی وجہ سے میرا عزیز بزرگ اور دوستو آج ہم جی رہے ہیں. نہیں تو آج اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ آج مسلمان دکھلاوے کے مسلمان ہیں، حقیقت میں تو مسلمانوں کی علامت ہونی چاہیے. اللہ کی قسم آج ہم اس سے کافی دور ہو چکے ہیں. سب سے بڑا ظلم ہمارے اندر یہ ہے کہ آج ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے. یہ سب سے بڑی چیز ہے. کوئی چیز بتائی جائے تو انسان اس کے تکبر کرتا ہے، دل کے اندر جو ڈر نہیں بیٹھتا ہے اور کہتا ہے یہ چیز میں پتا کیسے کی. حالانکہ میرے عزیز بزرگ اور دوستوں یہ جو ہے نفسانی علامت ہے. اس لیے انسان نفسانی خواہشات کو چھوڑے اور اپنی زندگی کو گزارنے کا عمل ہو. تو بہرحال میرے عزیز بزرگ اور دوستوں اللہ فرماتے ہیں کہ وہاں جو ہے میرے سامنے تین پیالے پیش کیے گئے. ایک کے اندر جو ہے شہد تھا اور ایک کے اندر دودھ پیش کیا گیا اور ایک کے اندر شراب پیش کیا گیا. لیکن میں نے جو ہے دودھ والا پیالہ اٹھایا، میں نے دودھ کو پیا. اور نعوذ باللہ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنت کی سب یہ صاحب اگر پی بھی لیتے ہیں تو آج امت مسلمان کو یہ پیغام مل جاتا کہ ہمارے نبی نے بھی شراب پی تھی. نعوذ باللہ. لیکن جس شراب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کروایا ہے آج امت مسلمہ غیروں سے اگر شراب پینے والی ہے وہ امت مسلمہ اس کے اندر مبتلا ہے. محرم کے مہینے کے اندر دیکھو 10 تاریخ کو کیا نہیں ہوتا ہے. اخباروں کی تعداد کو اندر دیکھو سب سے زیادہ جو ہے شراب پینے والی قومیں امت مسلمہ ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اندر حالات ہی ہو رہے ہیں. حالات کیوں نہیں آنے والے ہیں؟ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے گئے ہیں جب امت مسلمہ میری سنت کو زبان کر دے گی، جب امت مسلمہ میں نے جو کتاب دین قرآن کریم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دوسرا معجزہ عطا فرمایا ہے، یہ مقدس کتاب تمام کتاب کی سردار جو قرآن کریم جو اللہ نے عطا فرمایا ہے، اگر تم اس کو چھوڑ دو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، ظالم بادشاہ تمہارے مسلط کرے. یہی آج ہمارا یہی حالات ہیں. قرآن کریم ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے، کھولنے کی توفیق نہیں. نعوذ باللہ. اللہ حفاظت کبھی رمضان کے اندر کبھی پڑھ بھی ایک بار نہیں تو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. قرآن کریم گھر کا غبار لگا ہوا ہے، ہمارے کپڑے روزانہ صاف ہو رہے ہیں، ہمارے کپڑے غبار روزانہ جو ہے ہم جو پرہیز کر رہے ہیں، لیکن قرآن کریم جیسا پڑھ سو کھولنے والا نہیں. مسجد کی قرآن کریم یہ بھی رو رہے ہیں، بدعا دے رہے ہیں. کیا ہوئی امت مسلمہ کیسے ہیں؟ ہم تو سوچ رہے ہیں کہ نمازی آئیں گے اس کو کھول کے پڑھیں گے، لیکن یہ تو ابھی جو ہے 2 رکعت پڑھیں گے اور فوراً بھاگنے کی کوشش کریں گے. یہ آج ہمارا حالات ہو چکے ہیں میرا عزیز بزرگ کو. اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کو پڑھیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب معراج کروائی کیسے حالات کے اندر آپ کی چہیتی بیوی جو آپ کی خدمت کرنے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو ہے اس کے پاس بہت سارا مال تھا، ایک اللہ کے نبی سے نکاح کیا تو سارا مال اللہ کے راستے کے اندر لگا دیا. ہمارے نبی نے کہا کہ ہو نہیں سکتا ہے کہ تیرے پاس سونا چاندی ہو اور امت جو ہے اس طریقے سے زندگی گزارے، یہ ہو نہیں سکتا ہے. تو سارا اللہ کی خدمت پیش کر دیا اور اللہ کے نبی سارا جو مال جو تھا وہ جو ہے غریبوں کے اندر تقسیم کر دیا. یہ ہمارے نبی سے اس طریقے سے زندگی گزار لیے ہیں اور ہمارے نبی سے چچا دنیا سے چلے گئے اس حالت کے اندر یہاں تک کہ لوگوں نے آپ کو سدایا، آپ کو کچرا مارا، آپ کو پتھروں سے مارا. اس دور کے اندر اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کروائی. اور میرا عزیز بزرگوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے اندر گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات چیت کی اور اس کے اللہ نے فرمایا آپ کی امت کے لیے کیا لینا چاہتے ہو؟ تو ہمارے نبی ہمیں گھر والوں کے لیے نہیں مانگا، ہمارے یہ نہیں فرمایا فاطمہ کے لیے مجھے یہ چاہیے، حسن حسین کو یہ چاہیے. نہیں، ہمارے نبی کے دل کے اندر امت کی بلند تھی، امت کی فکر تھی کہ میری امت کے لیے کچھ توفہ ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 نمازیں عطا فرمائی کہ آپ کی امت یہ نماز پڑھے گی تو آپ کو معراج کا ثواب ملے گا. اس کے لیے یہ معراج ہے. اور جو ہے
اللہ کے جو 50 نمازیں لے کے روانہ ہوئی تو جو ہے چھٹے آسمان کے حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود تھے. موسیٰ نے کہا کیا ملا؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ 50 نماز دی. میری امت تو 2 نمازیں نہیں پڑھ پائی، 50 نمازیں کیسے پڑھ پائی؟ تو واپس بھیجا گیا. 5 کم کرا، 10 کم کرا گئے، یہاں تک کہ آخر تک 5 نمازیں بچی. پھر موسیٰ کہنے لگے کہ 5 بھی آپ کی امت کے لیے بہت مشکل ہے، میری امت کوئی نہیں پڑھا کرتی تھی. فرمایا اب تو مجھے جاتے ہوئے شرم آتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ میری امت کو اس ثواب سے بھی کہیں محروم نہ رکھے. اس لیے ہمارے نبی سے 5 لے کے آئے. اللہ نے فرمایا کہ ہماری جو ثواب کے اندر کمی نہیں، جو 5 پڑھے گا میں اس کو 50 نمازوں سے عطا فرماؤں، اور جماعت سے پڑھیں گے تو میں اس کو ایک نماز میں 27 نماز سے عطا فرماؤں. لیکن جو پڑھے گا جب تو ثواب ملے گا کیسے؟ بہرحال یہ جو نماز ملی ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ ہے. اس کے تحفے کے اندر صحابہ تو خوشی کے ہمارے جھوم اٹھے کہ ہمیں ایک پیغام ملا. اور آج امت نے بس اس نماز کو پس پش ڈال دیا ہے، جمعہ کبھی پڑھ لیا نہیں تو جو ہے وہ یہ چیز بہت سمجھ کے اندر نہیں آ رہی ہے. میں انکار نہیں ہوں، مخالف نہیں ہوں کہ آج دیکھو ہمارے کسی ہونا بھی چاہیے، انتقال ہو جاتا ہے تو جنازے کے اندر کافی لوگوں کی تعداد ہونی چاہیے. منع نہیں کر رہا، ایسا نہیں کرنا منع نہیں، لیکن وہ جو جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے، ایک آدمی پڑھ لے ساری بستی کی سزا ہو گئی، گنہگار نہیں ہے. یہ جو نماز ہے سب کی الگ الگ ذمہ داری، بیوی کی الگ ذمہ داری، بیٹے کی الگ ذمہ داری، باپ کی الگ ذمہ داری، بیٹے کی الگ ذمہ داری. ایسا نہیں کہ امی نے پڑھی میں سب کی ادا ہوگی، نہیں، سب کو الگ الگ پڑھنی ہوگی. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ اس کی طرف ہماری رغبت زیادہ ہے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ آج ہمارے علم کی کمزوری ہے، علم کی کمی ہے. اس لیے میرا عزیز باتوں سے بات زندہ ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئی دین کے اوپر ہم سب کو یقین نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.